امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان آپ کی ذات والا صفات کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ گفتگو ہوئی تھی، تو اسی مناسبت سے بات آگے چلانا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے شان یسنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں ایک غار میں تھے۔ شان یسنین دو میں سے دوسرا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں ثانی فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ ثانی۔ پتا چلا کہ قرآن بھی خلافت صدیق اکبر پر نص کر رہا ہے، قرآن بھی صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد اور نبی الانبیاء کے بعد اگر کسی کی شان اور مقام ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بتائیے سبحان اللہ۔ شان یسنین اذ ہما فی الغار قرآن کی نص سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر ثانی ہیں، اول رسول اللہ ہے اور ثانی صدیق اکبر۔ اذ ہما فی الغار، یہ غار کون سی ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا غار ثور، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر لے کر گئے ہجرت کے موقع پر۔ غار ثور وہ واحد غار ہے، وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا ہے، اور قرآن میں واضح ذکر آیا اذ یقول لصاحبہ، جبکہ انہوں نے فرمایا اپنے صحابی سے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ذہن کو وسیع کریں اور اسی قرآن کو دیکھیں، جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نار کے اندر گئے تھے، چیخہ نمرود کے اندر گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے آگ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، حالانکہ اس آگ کے اندر اللہ کا خلیل ہے، خلیل یار کو کہتے ہیں، خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ رب نے یار سے خطاب نہیں کیا، رب نے نار سے خطاب کیا، لیکن جب باری آئی تیرے میرے آقا کی تو اللہ رب العزت نے جب صدیق اکبر اور حضور غار کے اندر تھے، رب نے غار سے خطاب نہیں کیا، رب نے یار سے خطاب کیا۔ بڑے ڈھیلے ہو کے بیٹھے ہو، بولو ذرا محمد سے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اگر خلیل اللہ نار میں جائیں تو رب کہتا ہے یار نار ہو، رب یار سے نہیں نار سے کلام کرتا ہے۔ جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے صدیق کے آقا کی، تو فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، اب بات غار سے نہیں صاحب غار سے ہو رہی ہے، صاحب غار سے ہو رہی ہے۔ ذرا محبت میں بیٹھ کر سنیے، لاؤبالی والی چھوڑیے، لاپرواہی چھوڑیے، سستی چھوڑیے، یہ غفلت، یہ ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب ختم کر کے ہم تن ہو کر حضور کا ذکر سنیے اور حضور کے یاروں کی تعریف سنیے۔ اس آیت پاک کے اندر صحابیت صدیق پر بھی نص ہے، اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے فرما کر صحابیت صدیق اکبر پر بھی صراحت کر دی کہ صدیق اکبر کی صحابیت نص قطعی قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی صحابیت صدیق کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ صحابیت صدیق کا انکار وہ قرآن کا انکار ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے سیدھا کافر ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ واسطہ تو اسی کا ہے جو قرآن کو بھی مانے اور صاحب قرآن کو بھی مانے اور صاحب قرآن کو کندھوں پر لے جانے والے
اکبر جب حضور کو غار میں لے کر جا رہے تھے تو صدیق اکبر بیٹھ گئے، سرکار صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو رہے، حضور ایسے سوار ہوئے کہ آپ کے دونوں پاؤں میں اقدس صدیق کے سینے پر لٹک گئے، صدیق اکبر کے سینے پر ہے، اور حضور نے اپنے دونوں دست شفشف صدیق اکبر کے سر پر رکھ دیا، گویا کہ رحمت کا سائبان رکھ دیا صدیق اکبر کے سر پر، رحمت کائنات کے دست اقدس آئے تو گویا کہ ایک رحمت کا بادل چھا گیا، اور یہ ہاتھ مصطفیٰ کے تو نہیں تھے نا، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں یہ ہاتھ تو خود خدا کے تھے، خدا کے ہاتھ تھے نا، وہ خدا جو فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک کہ کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار کے اندر ہے، کائنات پر اللہ رب العزت کا قبضہ ہے اور اسی کا اختیار ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، سب کا عقیدہ ہے نا، اللہ کا حکم چلتا ہے، کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذرا محبت کا ثبوت دیں، آپ بڑے ڈھیلے ہو کے بیٹھے ہیں، ذرا اچھا بولے نا بلند آواز، دل والی سبحان اللہ، دل سے نکلے نا دل والی سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ سرور آئے گا۔ کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، کائنات کی بادشاہی رب کے ہاتھ میں، اس کائنات کا مالک حقیقی، خالق حقیقی، بادشاہ حقیقی اللہ ہے، کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے جسموں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے تخیل کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ہماری عقل و شعور کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ملائکہ کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، عالم ملکوت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، عالم سفلا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، اور آسمان کا یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ساری کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے عرض کی مولا اپنا ہاتھ تو دکھا، تیرے ہاتھ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اپنا ہاتھ تو دکھا، تیرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے ہاتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو قدرت کی طرف سے آواز آئی، اے خدا کا ہاتھ دیکھنے والوں حدیبیہ کے میدان میں آ جاؤ، الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس نے دیکھنا ہو خدا کا ہاتھ وہ آئے دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا۔ ادھر ادھر دیکھنا یہ بڑی بری بات ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نعرہ کون لگوا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ نعرہ کس کا لگ رہا ہے۔ ذرا اچھا بولو نا حضور کی شان پر سبحان اللہ، ڈھلے ہو کے نہ بیٹھے، کنجوسی چھوڑے، ذرا کھلے ہو کے بیٹھے، مجھے بھی پتا چلے کہ آپ حضور کے دیوانے اور عاشق بیٹھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آج صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا اور اپنا دست شفقت صدیق کے سر پر رکھا، تو یہ دست مصطفیٰ ہی نہ آیا تھا، یہ تو دست خدا آیا۔ صدیق اکبر کے سر پر حضور نے اپنے دست مبارک رکھا اور صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ رکھے حضور کے قدموں پر، سبحان اللہ، حضور کے قدموں پر ایسے حضور کے قدموں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ آج تو صدیق اکبر کو موقع مل گیا، آج ابو بکر کبھی اس پاؤں کو چومتے ہیں تو کبھی اس پاؤں کو چومتے ہیں، حضور کے پاؤں میں اقدس کو صدیق اکبر چومتے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں معراج کر رہا ہوں۔ صدیق عرض کرتے ہیں آقا میں معراج کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیسی معراج ہے؟ عرض کی آقا آپ کی معراج لوح و قلم تک ہے، آپ کے غلام کی معراج آپ کے قدم تک ہے۔ آپ کے غلام کی معراج تو آپ کے قدم تک ہے۔ آقا میں معراج کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر حضور کو لے کر گئے نا، خدا کی قسم فرشتے بھی وجد کر رہے تھے کہ اتنی اونچی
غار پر صدیق پہاڑ پر چڑھتا جا رہا ہے، مصطفیٰ کو کندھوں پر بٹھا کر۔ ایک مولوی ہے جو شیعہ ہے، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب حملہ حیدری کے اندر، وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ جب سرکار کائنات نے علی سے کہا علی میرے کندھوں پہ آ جا، علی میرے کندھوں پہ آ جا، اور یہ کعبۃ اللہ کے اندر جو تصاویر ہیں یہ ختم کر دے، یہ مٹا دے۔ حضرت علی نے کہا آقا میں نہیں آتا آپ کے کندھوں پر، آپ میرے کندھوں پر آ جا۔ فرما سرکار کائنات علی کے کندھوں پر سوار نہیں ہوئے، علی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اور جب باری آئی غار ثور میں جانے کی، اب مصطفیٰ صدیق اکبر کے کندھوں پر ہے۔ حملہ حیدری کا مصنف لکھتا ہے، شیعہ مسلک رکھتا ہے، کہتا میں حیران ہوں صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو اٹھایا۔ بولو محمد کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق کی جرأت پر اور طاقت پر حیران ہوں، ابو بکر نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا کیسے؟ کافر رشتے بھی دیکھ کر کہتے ہوں گے، اگر صدیق کو دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے کرامت ہے، مصطفیٰ کو دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے معجزہ ہے۔ صدیق اکبر حضور کو لے کر غار پر پہنچے نا، اللہ اکبر، صدیق اکبر حضور پر کیسے قربان ہوتے تھے، ہائے ہائے ہائے۔ ایک مرتبہ سرکار کائنات نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، حضور نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا لوگوں یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا، ذرا تصور میں آئے نا کہ ہمارے آقا ہمیں بھی کبھی کہہ دینا کہ یہ میرا ہے۔ اے ابو بکر تیری عظمت نے قربان کیا، آج مصطفیٰ کہتے ہیں یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں میں نے دعوت اسلام پیش کی، دعوت اسلام پیش کرتے وقت جس کو بھی میں نے اسلام کے لیے بلایا غور کرنے کا موقع دے، سوچنے کا موقع دے، یہ کوئی دلیل پیش کرے۔ فرمایا یہ واحد ابو بکر ہے۔ فرمایا کہ جس کو میں نے کہا کہتے ہی اس نے کہا یا رسول اللہ میری جان بھی آپ پر قربان ہے، اور آپ کی ایک ایک ادا پر میری جان بھی قربان، میرا جسم بھی قربان۔ فرمایا اس نے بلا توقف، بلا تمہل، بلا تاخیر، بلا سوچے سمجھے ابو بکر مصطفیٰ پر قربان ہو گئے۔ اور حضور نے فرمایا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، حضور نے فرمایا لوگوں یا ابا بکر سانت صاحبی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کوئی دنیا کے اندر کسی کا دوست ہوتا ہے تجارت کے لیے، کوئی دوست ہوتا ہے زراعت کے لیے، کوئی دوست ہوتا ہے دنیاوی منافع اور فوائد کے لیے۔ فرمایا کہ لوگوں یہ میرا ابو بکر صرف مکہ میں میرا دوست نہیں، مدینہ میں میرا دوست نہیں، یہ ابو بکر وہ ہے انت صاحبی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا یار ہے، آخرت میں بھی میرا یار ہے، جس کو مصطفیٰ نے اپنا یار فرمایا۔ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، سرکار کائنات امام الانبیاء ایک مرتبہ اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، حضور باہر تشریف لائے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن حضور باہر تشریف لائے، سرکار کائنات جب باہر تشریف لائے داخل فی المسجد، حضور مسجد میں داخل ہوئے، معہ ابو بکر و عمر، حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں اور حضور کے ساتھ عمر فاروق بھی ہیں، سرکار کے ساتھ دونوں حضور کے یار ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اخذ بایدیہما، حضور نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے رفع بایدیہما، فرمایا دونوں کے ہاتھوں کو اٹھایا، ایسے حضور نے اٹھا کر مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں دیکھ رہے ہو دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر فاروق ہے، درمیان میں مصطفیٰ نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ رکھا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ جیسے آج مجھے دونوں کے درمیان دیکھ رہے ہو، جب میدان قیامت میں اٹھوں گا تو ایسے اٹھوں گا۔
ضرورت دکھاؤ. کیا فرما جیسے آج مجھے دیکھ رہے ہو دونوں کے درمیان، فرما ایسے میں اپنے روزے انور سے اٹھوں گا قیامت کے دن. فرما ایسے دیکھو گے. حضور آج فرما رہے ہیں اس بات کو جو قیامت کو ہونے والی ہے. قبروں سے جب اٹھیں گے پھر یہ واقعہ پیش آئے گا، پھر یہ پیش آئے گا. کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں ہے. ارے یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے کہ کل کی خبر میرا مصطفیٰ آج دے رہا ہے. ایسی بدبختی سوار ہے. کہتے ہیں پتہ سب خوش ہے، بتاتے سب خوش ہیں، لیکن دیوار کے پیچھے نہیں جانتے. یہی تو سارا رولا ہے کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے. پتہ نہیں کون سی دیوار ہے جو مصطفیٰ سے اوجھا رہ گئی. محبت سے بولیے محبت سے. کنجوسی نہ کرے. جو گھٹنے پکڑ کے بیٹھے گھٹنے چھوڑے، ذرا سیدھے ہو جائیں. ذرا سیدھے ہو کے بولے نا اونچی آواز. صدیق و فاروق کی شان ذرا محبت سے سنو. سرکار کائنات امام الانبیاء کیا فرما؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. حضور نے قیامت کی خبر دے دی. ارے یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے. کہتے ہیں دیوار کون سی دیوار ہے جو مصطفیٰ سے اوجھا رہ گئی. اگر میں دیوار کے اس طرف بیٹھا ہوں، آپ بھی اس طرف بیٹھے ہیں، دیوار کے پار اس طرف میں نہیں دیکھ رہا، آپ نہیں دیکھ رہے. نہ شاہ صاحب قبلہ دیکھ رہے ہیں، نہ نقشبندی صاحب قبلہ دیکھ رہے ہیں، نہ حافظ صاحب قبلہ دیکھ رہے ہیں، نہ بہار صاحب دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. میں بھی نہیں دیکھتا، آپ بھی نہیں دیکھتے. بولے نا ذرا. نہ آپ دیکھتے ہیں نہ میں دیکھتا ہوں. لیکن کوئی بندہ اگر دیوار کے اوپر بیٹھ جائے، نہیں توجہ آپ کی، اگر دیوار کے اس طرف بیٹھے تو اس طرف کو ادھر کی بات ہم نہیں جانتے. اگر کوئی دیوار کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا. تو کہنے لگے مولوی صاحب تو سب کچھ دیکھے گا، ادھر بھی دیکھے گا ادھر بھی دیکھے گا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ جائے گی. میں نے کہا تیری مت ماری گئی، تیری نسل ختم ہو گئی. تجھے سمجھ نہیں آئی بات کی. جب میرا نبی معراج کی رات اللہ مکانوں پہ تشریف لے گیا عرش اعظم سے اوپر، میرے مصطفیٰ چلے گئے. وہ کون سی دیوار تھی جو اونچی رہ گئی؟ کون سی دیوار تھی جو اونچی رہ گئی؟ میرے مصطفیٰ معراج کی شب لامکان پر پہنچے تو دیوار نے ادھر بھی دیکھ لی ادھر بھی دیکھ لی. ذرا محبت سے بولو. دیکھو مت اونچا بولو. سبحان اللہ. حضور تو اتنے اونچے چلے گئے کہ کوئی دیوار ہی نہیں تھی جو مصطفیٰ سے اونچی ہوتی. ساری دیواریں نیچے رہ گئی. میرے مصطفیٰ نے ہر طرف دیکھ لیا تو کوئی چیز چھپی نہ رہی، کوئی چیز غیب نہ رہی. حضرات گرامی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ عظمت شان بیان ہو رہی ہے. حضور ایک مرتبہ اپنے وقت وصال سے کچھ دن پہلے، کم و بیش روایات کے اندر آتا ہے 17 دن پہلے. کتنے دن؟ 17 دن پہلے حضور نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ عفیفہ پاک دامنہ فقیہہ مجتہدہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ اپنی امی کی شان پر بولے اونچی آواز میں، جن کا عقد نکاح میرے نبی سے 16 ماہ کی عمر میں ہوئے اور رخصتی 19 سال کی. 16 سال میں نکاح اور 19 سال میں رخصتی ہوئی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ 9 سال میں رخصتی ہوئی، یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے.
یہ قابل اعتبار نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے، میرے نبی پر تہمت ہے، ایک بہتان ہے۔ 16 سال کی عمر میں نکاح اور 19 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت سیدہ عائشہ کو حضور نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ صدیق اکبر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرائے، لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرائے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہے، رقیق القلب انسان ہے، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کی جدائی برداشت نہیں کرتے، آقا جب وہ آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے، یا رسول اللہ کسی اور کے لیے حکم ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے ہی کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دانش اور سمجھ اور اپنے اجتہاد سے، چونکہ آپ عالمہ فاضلہ مجتہدہ فقیہ ہیں، آپ نے اپنے اجتہاد سے فاروق اعظم کے پاس پیغام بھجوا دیا۔ حضرت فاروق اعظم مصلی پر کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہا، جب تکبیر کی آواز میرے آقا کے کانوں میں پڑی نا تو سرکار کائنات نے فرمایا لا لا لا، بولو ذرا اونچی آواز میں آج، سنی ہمیشہ سن ہی رہتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا لا، عمر کو پیچھے کرو، فرمایا حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فیہم ابو بکر اِلَّمْ یَؤُمُّهُمْ غَیْرَهُ، فرمایا ابو بکر تمہارے اندر ہے، پھر اور نماز پڑھائے، پھر امام کوئی اور بنے، فرمایا ابو بکر کو آگے کرو، وہ نماز پڑھائے، وہ امام بنے۔ بولو ذرا خلافت صدیق پر اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی، کیا کی؟ نماز پڑھائی۔ حضرت سیدہ حفصہ ام المؤمنین حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے آقا سبحان اللہ، ابو بکر کو آپ نے آگے کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ابو بکر کو آپ نے آگے کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا لا اقدمہ، ابو بکر کو آگے میں نے نہیں کھڑا کیا، بل قدمہ اللہ، میرے مصلی کا وارث و جانشین سب سے پہلا میرے خدا نے صدیق کو بنایا۔ بولو ذرا اول سے آخر تک بولو اونچی آواز میں، تاکہ عقیدہ پکا ہو جائے، پتہ بھی چلے کہ صدیق کے دیوانے بنے۔ فرمایا بل قدمہ اللہ، ابو بکر صدیق کو خدا نے امام بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر نے 17 دن حضور کے ظاہری دنیا میں تشریف فرما ہونے کی صورت میں 17 دن نمازیں پڑھی۔ کتنے دن؟ 17 دن نمازیں پڑھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی امام الاولیاء کیا ہے؟ علی امام الاولیاء ہے، صدیق اکبر تو امام الاولیاء نہیں ہے، صدیق اکبر تو امام الاولیاء نہیں ہے، مولا علی امام الاولیاء ہے۔ ہم نے کہا ہم سنی ہیں، ہم علی علی بھی کرنے والے ہیں، مگر جیسے علی علی کرتے ہیں ویسے صدیق صدیق بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کائنات امام الانبیاء کے تمام غلاموں کو مانتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء اگر نہیں ہے، مگر بقول ان کے اگر امام الاولیاء نہیں ہے تو بتاؤ امام الاولیاء ہے کون کہ جس کے پیچھے علی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں توجہ آگا، ارے جو امام الاولیاء ہے وہ تو صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر علی امام الاولیاء ہے، صدیق اکبر امام الاولیاء کا بھی امام ہے۔ صدیق تو امام الاولیاء کا بھی امام ہے، امام الاولیاء کا بھی امام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی، حضرت صدیق اکبر کے پیچھے مولا علی نے 17 دن نمازیں پڑھی۔ اگر ایک نماز علی کی رہ گئی، صرف ایک نماز
ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تھا کہ نہیں؟ واپس آیا تھا نا، حضور کے اشارے سے آیا تھا۔ 17 دن کی نمازیں اگر علی کی ادا نہ ہوئی ہوتی تو سورج رک جاتا، مگر سورج رکا نہیں، سورج چلتا رہا، جس سے پتہ چلا کہ صدیق کی امامت بھی درست تھی، علی کی اقتداء بھی درست تھی۔ صدیق کی امامت بھی صحیح تھی، علی کی اقتداء صحیح تھی۔ حضرات گرامی، وہ صدیق اکبر جب آپ کا وقت وصال قریب آیا، آپ نے وصیت کی نا، وصیت کی میرا جنازہ جنت البقیع نہ لے جانا، میرا جنازہ حضور کے روزے پر لے جانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ حضور کے روزے پر لے گئے، صحابہ دست بستر کھڑے ہو گئے، اور روایات میں آتا ہے درود و سلام شروع کر دیا۔ رجال کشی والے نے لکھا، یہ بہت بڑا شیعہ مجتہد ہے، رجال کشی اس کی کتاب کا نام ہے، تفسیر امی والا بھی لکھتا ہے اور رجال کشی والا بھی لکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے روزے انور کا دروازہ بھی بند تھا، اسے کنڈی بھی لگی تھی، اسے تالا بھی لگا تھا، کنڈی بھی لگی تھی، تالا بھی لگا تھا۔ ذرا دھیان سے سننا، توجہ کرنا، میری بات کو ضائع نہ جانے دینا تاکہ آپ کی عقل سے اوپر نہ چلی جائے۔ کہا کہ جب حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی نے حضور کے روزے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دست بستہ درود و سلام شروع کیا اور عرض کی، آقا آپ کا غاروں کا یار، سفروں کا یار، حضروں کا یار، سفر حضر میں آپ کا ساتھی، یا رسول اللہ ہر دم آپ کے اوپر قربان ہونے والا آج ابو بکر آپ کے روزے پر آیا ہے۔ فرمایا بس یہی استدعا کرنے کی دیر تھی۔ رجال کشی والے نے لکھا، ارے تالا بھی ٹوٹ گیا، کنڈا بھی کھل گیا اور دونوں پٹ کھوٹے چلے گئے۔ اندر سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب، اب دیر نہ کرو، یار کو یار سے ملا۔ مجھے افسوس لگ رہا ہے بہت زیادہ، وہ نظر مجھے اگر ایسی باتوں پر بھی دل سے سبحان اللہ نہ نکلے گی تو کب نکلے گی؟ اصل سبحان اللہ بلوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہماری قوم جاگ جائے۔ ہماری قوم بڑی سست ہے، اتنی سست ہے کہ نبی پاک نے خود فرمایا تھا کہ میری امت کو وہن لگ جائے گا، وہن کیا لگ جائے گا؟ حدیث پاک ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من وہن، وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت کے دل ٹڈی کی طرح چھوٹے ہو جائیں گے، کمزور دل، غفلت، فرما سستی، کاہلی، غفلت، کمزوری، عاجزی، فرما بس یہ تھوڑا سا جیسے وہ کھٹکاٹ ہو نا تھوڑا سا تو بکری ڈرتی ہے، بکری کو کہتے ہیں بوز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں۔ فرما میرے امت کے لوگوں کے دل بزدل ہو جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے۔ فرما جب چھوٹے ہو جائیں گے نا انہیں وہن لگ جائے گا، یہ جہاد کا نام سن کر بھی ڈرے گا، یہ جہاد کا نام سن کر بھی ڈرے گے، نعرے علی علی کے لگائیں گے مگر انہیں علی کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ علی ہے کون کہ جب میدان کارزار میں آتا ہے علی اپنے مقابل سے کہتا ہے اور میرے مقابلے آنے والے کافر یہ نہ سمجھنا کوئی ٹٹی دل آ رہا ہے، سمانی امی حیدر، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، تو بابا شیر سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، ایسے نہ آنا سنبھل کے آنا۔ اونچی آواز اللہ سبحان اللہ، وہ حیدر ذرا پیدا کرو نا، پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے بھی ہیں، صدیق کے چاہنے والے بھی ہیں۔ آخری بات عرض کروں، ایک مرتبہ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، کون بیٹھے تھے؟ جبرائیل۔ توجہ سے میری بات سننا، یہ بڑی پتہ والی بات۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے یار غار آ گئے، ابو بکر آئے نا تو حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے، حضور نے جبرائیل کو دیکھا اور فرمایا جبرائیل تو بھی میرے یار کا احترام کرتا ہے، میرے صدیق تو بھی تعظیم کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ صدیق کی میں بھی تعظیم کرتا ہوں مگر اس لیے کہ یہ ابو بکر میرا محسن ہے، ابو بکر میرا محسن ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل ابو بکر کے تجھ پر کیا احسانات ہیں
जिब्रील कहता है या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से फरमाया था उस्जुदू ले आदम, आदम के सामने झुक जाओ, आदम को सिजदा करो, फरमाया सारे झुक गए इल्ला इब्लीस, मगर मेरा उस्ताद इब्लीस अकड़ गया, अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर इनकार किया और वो ठहरा रहा, उसने सजदा न किया। मैं सोच में पड़ गया, उस्ताद जी तो अकड़े हुए हैं, अब हम किधर जाएं? उस्ताद जी तो अकड़े हुए हैं गुरूर और तकब्बुर के अंदर, हम किधर जाएं? या रसूल अल्लाह, मैं सोच में पड़ गया, मैं किधर जाऊं? सजदा आदम को करूं या ना करूं? फरमाया मैंने आसमां की तरफ देखा, जब मैंने आसमां की तरफ देखा एक गोल कुब्बा नजर आया, कुब्बा, उस कुब्बे के इर्द गिर्द सिद्दीक अकबर का नाम लिखा था, चारों तरफ नाम लिखा था। या रसूल अल्लाह, आपके सिद्दीक की आवाज में मुझे आवाज आई, जिब्राइल झुक जा, सजदा कर, ये आम हस्ती नहीं है, नूर मुस्तफा है। ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर की शान कैसे लाई जाए जिनके जिस्म भी न हिलने पाए। करने वालों खुदा की कसम बड़े सख्त हो, आप सख्त ना होते तो ये नौबतें ना आती। आप बड़े सख्त हैं, आप नहीं हिलते, जो ऐसे करके बैठे वो ऐसे बैठे, जो ऐसे बैठे वो ऐसे बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस बात पर भी सुभान अल्लाह, चलो इस पर भी सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के यारों से प्यार का नसीब हो जिनकी ताज़ीम जिब्राइल भी करता है, जिनका ताज़ीम और एहतराम और अदब जिब्राइल भी करता है, ये वो सिद्दीक अकबर है। सरकार कायनात इमामुल अंबिया ने फरमाया किसी के एहसान उतार के जा रहा हूं मगर सिद्दीक के एहसान नहीं उतार सकता। और हुजूर ने फरमाया अबू बकर उमर, तुम दोनों की नेकियां इतना ज्यादा हैं, अपनी नेकियों से चौथा हिस्सा मुझे दो। हुजूर ने किसको फरमाया? अबू बकर उमर, अबू बकर है उमर, तुम्हारी नेकियां इतना ज्यादा हैं कि चौथा हिस्सा 60 के मुझे दो। अर्ज किया आका, आप तो हम तो आपके दर के गुलाम हैं, आका सारा सदका ही आपका है, चौथा हिस्सा क्या सारी ले ले आप? हुजूर ने फरमाया नहीं, 3 हिस्से तुम्हारे काम आएंगे, चौथा हिस्सा मुझे दे। अर्ज किया आका, हम माल तो आपका है मगर आप चौथा हिस्सा लेकर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया मेरी गुनाहगार उम्मत आएगी ना जिनके पास कुछ नहीं होगा, ऐ अबू बकर ऐ उमर, तुम्हारी नेकियों से उठा कर उनके पलड़े में रखता जाऊंगा। ऐ अबू बकर ऐ उमर, तुम्हारी नेकियों से उठा कर उनके पलड़े में रखता जाऊंगा ताकि सिद्दीक और फारूक की खैरात मेरी उम्मत को भी मिल जाए, सिद्दीक और फारूक के दर की खैरात से कोई महरूम न रह जाए। ये है अबू बकर, ये है उमर।